السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ٹوڈیز ویبینار۔ ہم یہاں لیڈیز فورم کے پلیٹ فارم سے جمع ہے جو یو اے ای میں خواتین کی پرسنل گروتھ اور سوشل کنٹریبیوشن کے لیے ایک ڈائنامک اسپیس ہے۔ Our goal is simple: women empowerment through education, values and life skills، تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو مل کر ایک اپلفٹ کر سکیں۔ آج کا سیشن ہمارے اسپیشل انیشیٹو ازم کی طرف سے ہے۔ ازم از اے پلیٹ فارم ڈیڈیکیٹڈ ٹو آر پیپل آف ڈٹرمنیشن اینڈ دیئر فیملیز۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم فری سروسز اور ریسورسز کے ذریعے پی او ڈی فیملیز کی لائف کوالٹیز کو بہتر بنائیں، بیکاز وی ٹرولی بلیو دیر از اسٹرینتھ ان ایوری اسٹیپ۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کنول کیسر موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شی از اے پاور ہاؤس آف وزڈم اینڈ انسپریشن۔ ڈاکٹر کنول کیسر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اوور ٹو یو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیپل آف ڈٹرمنیشن کے لیے یہ جو ہم سیشن کرتے ہیں، بیسیکلی اس میں ہم جو بھی اسپیشل نیڈس ہیں اور جو بھی ہماری اسٹرگلس ہیں اس سلسلے میں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آج میں بیسیکلی بات کرنا چاہوں گی جو ہر دن کے چیلنجز ہوتے ہیں ایسی فیملیز کے، ان کے بارے میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کچھ مدرس بتا سکیں کہ ان کو ایوری ڈے کیا کیا چیلنجز پیش آتے ہیں۔ میں ایک پرابلم کا بولتی ہوں۔ جی، میری بیٹی کھانے میں بہت she likes to eat, so she doesn't know when not to eat. So when she has something in front of her, she keeps eating, even when she's too full. So I cannot make her understand that it's enough. بالکل، دس از این ایوری ڈے چیلنج کہ ایک بچہ ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی اور ہمیں سمجھانا نہیں آ رہا۔ اگر وہ کھاتا جا رہا ہے تو اس کو کیسے بتایا جائے۔ اس کی مینٹل گروتھ اس طرح کی نہیں ہے جو نیوروٹیپیکل بچوں کی ہوتی ہے، کہ جن کو آرام سے آپ بتائیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے وہ خود بھی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کبھی بھی ایٹنگ ہیبٹس میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو ہم انہیں 2-3 جملے بول کے سمجھا دیتے ہیں۔ میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ نان ایٹیبل تھنگس کھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کوئی بھی گھر میں آ جائے بچہ اس کو ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہگ کرے گا، اس کے ہاتھ اپنے گردن پہ رکھے گا اور اس کے ساتھ بہت مینس دوسرا بچہ نہیں سمجھ پاتا۔ اور میں یہ چیز ان کو بتاتی ہوں کہ بیٹا یہ آپ سے پیار کر رہا ہے۔ اس کا زیادہ پیار جو ہوتا ہے وہ اپنی چن رکھ کے زور سے دباتے ہیں۔ غصہ بھی وہی ہے اور پیار بھی وہی ہے۔ تو مجھے اس چیلنج میں بہت، کیونکہ سوشلی وہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن بچے اس طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ جیسے کھیلنا چاہتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں سمجھ، کیونکہ وہ اس کے پاس فنکشنل جو ہے ووکیبلری اس کی نہیں ہے، بول سکتا ہے لیکن آٹسٹک ہونے کی وجہ سے، ہائپر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اس کا چیلنج بہت زیادہ ہے اور میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی بچہ کمپلین نہ، کہ اس کو اس سے نفرت نہ کرے پھر نان ایٹیبل تھنگس کھانے کی وجہ سے، کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں بہت بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے اور آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے، میں نہیں کر سکتی، لیکن وہ دل میں میرا ڈر اتنا مضبوط ہے کہ اس نے میرے پہ بہت حاوی ہے۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میں اس کو کھو نہ دوں۔ یہ مجھے چیلنج بہت زیادہ ہے۔ ہر بچہ جو ہوتا ہے ہماری فیملی میں وہ یونیک ہوتا ہے، اور ہر بچے کو یہ حق ہے کہ اس کی صحیح طرح سے نشو و نما کی جائے اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ کہ جب ہمارا کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ یونیک طریقے سے گرو کر رہا ہے، اس کے لیے پھر اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں یونیک طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو عام بچوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اس کو کسی ایک فریم ورک میں فٹ کریں جو ہمیں پوری سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں، یا ہم اپنے باقی بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی ان اسپیشل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کے ایکسپیرئنسز کو سمجھنا ہے، اور ان کو سمجھتے ہوئے ہم نے کچھ ایسی اسٹریٹجیز پلان کرنی ہوتی ہیں۔
ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے اور ان بچوں کے لیے بھی ہو جائے. صرف یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمیں ان کے طریقے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے ہمارے ارد گرد، جیسے آپ دیکھیں کہ جب بھی مائیں یا والدین کہیں بیٹھتے ہیں تو بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک پیرنٹ جب بھی اپنا کوئی چیلنج کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو باقی جو ہوتے ہیں لوگ سب وہ بھی اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی کوئی نہ کوئی اپنا انپٹ دیتے ہیں. ہر کوئی اپنے ایکسپیرینسز پہ بات کرتا ہے، یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، یہ اس طرح کر لیتے ہیں، یہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے مسائل پھر جو ہوتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن مل جاتا ہے کسی نہ کسی پیرنٹ سے، یا یہ کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں خود آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کوئی ایک اسپیشل نیڈ بچہ ہوتا ہے اور ہم جنرلی سوسائٹی میں نکلتے ہیں اور ہم ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور ہم خود بھی پھر کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم تنہا کسی چیز کا مقابلہ کریں. تو سب سے پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمائز کرنی ہے اپنی اپروچ ٹورڈز یور چائلڈ. جو آپ کا بچہ ہے آپ نے پہچاننا ہے اور اپنے بچے کی اس یونیک ضرورت کو بہت رسپیکٹ دینی ہے. پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسے ڈفرینٹ کیوں ہیں. آپ کے پاس ڈائگنوسس ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی ایک اسپیشل نیڈ ہے، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بچہ مجھے دیا ہے تو میرے اندر یہ کیپیسٹی بھی رکھی ہے کہ میں اس کے لیے کوئی حالات اور ماحول کریٹ کر سکوں جس سے اس کو فائدہ ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کارنر سٹون ہوتا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے کارنر سٹون ہے ایک بہت اچھی پیرنٹنگ کے اصول کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا. اور یہ بچے جو ہوتے ہیں جب بھی ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا وہ بڑی ابل کے سامنے آتی ہیں، بڑی ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں. اور یعنی یہ چھوٹی سی نیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ایسے طریقے سے نظر آتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بڑی ڈائنامک اپروچ اختیار کرنی پڑتی ہے. جیسے ابھی ایک مدر نے کہا کہ وہ اٹینشن مانگتا ہے بچہ، وہ توجہ چاہ رہا ہے، وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، اور وہ جب ایکسپریس کرتا ہے تو ایسے طریقے سے اس کا ایکسپریشن ہے کہ جو باقی بچے ہوتے ہیں جو نیورو ٹپیکل ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اور والدہ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ ان بچوں کو کیسے مینیج کریں. تو اس کا بالکل طریقہ یہ ہے کہ سمجھیں آپ اگر گھر میں بہت سے پلانٹس رکھتے ہیں، کچھ پلانٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو شیڈ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ پلانٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ سمجھتے ہیں جتنے بچے ان کی کوئی اسپیشل جب نیڈ آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو کیسا ماحول، کس طرح کے ماحول میں یہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں سینسری فرینڈلی انوائرمنٹ آپ نے ان کو دینی ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارے پاس اس ماحول میں کہ وہ بچہ کمفرٹیبل ہو جائے. اب یہ آئیڈیل نہیں ہوتا نا، گھر میں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے سوسائٹی کا بھی ایک حصہ بنے. آپ آئسولیٹ ہو کر نہ بیٹھ جائیں. آپ ان کو مالز میں بھی لے کے جائیں، اگر آپ نے کوئی گروسری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، آپ ان کو پارکس میں لے کے جائیں، آپ ان کو جو فیملی ایونٹس ہیں ان پہ لے کے جائیں، آپ ان کو سیر بھی کرائیں، اور جہاں پہ بھی جائیں لوگوں کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سکھائیں. اس کے لیے آپ کو پھر ایک اسٹرکچرڈ پراپر طریقے کی کمیونیکیشن بھی آنی چاہیے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے بچے سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، تو آپ اس وجہ سے پھر وہ تمام معاملات کو بھی صحیح طرح لے کے چلیں گے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے ویری کین آبزرور. ایک جیسے سائنٹسٹ ہوتا ہے نا، اور وہ کس طرح سے اپنے نوٹس بناتا ہے اور جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز کو دیکھتا ہے، وہاں کے آؤٹ کمز جو ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ اچھا میں اگر یہ کیمیکلز کمبائن کروں گا تو پھر کیا ہوگا، اس ٹیوب کو یہاں رکھوں گا تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح سے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو کہیں بھی لے کے جاتے ہیں، چاہے گھر کے اندر آپ کے اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں اور آپ کے باقی فیملی ممبرز ہیں، یا آپ اپنے اس بچے کو کہیں باہر لے کر جاتے ہیں کسی بھی سوشل انوائرمنٹ میں، تو شروع میں آپ کا کام یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو، پین ہو، اور آپ اپنے بچے کے بیہیویئرز کو اور ریئیکشنز کو کنٹینیوسلی آبزرو کیا کریں. اور وہاں سے پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس بہت سا ڈیٹا آئے گا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ نے اس کو کہاں پہ سپورٹ کرنا ہے
اور کون کون سے طریقے اختیار کر کے آپ نے اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ ان اسٹریٹجیز کے مطابق اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چل سکیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ چیک کریں تو کچھ ایپس بھی شاید آپ کو مل جائیں جس میں آپ اپنی آبزرویشن ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھ لیتے ہیں اور کچھ کالمز بنا لیتے ہیں، جیسے آپ ڈیٹ لکھ دیں، پھر آپ اس میں کوئی ایکٹیویٹیز جو ہیں بچے کی وہ لکھ دیں، پھر آپ یہ لکھیں کہ میرا بچہ کن ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوا، اچھا وہاں پہ انوائرمنٹ کیسی تھی، اس کے رسپانسز کیا تھے، کہاں پہ وہ اپسیٹ ہوا، کہاں پہ اس نے کون سے کام میں انٹرسٹ لیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اوور ٹائم نا آپ کے پاس وہ پیٹرنز بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کا دماغ بھی نا ان پیٹرنز کو رجسٹر کرنا شروع کر دے گا کہ کن سچویشن میں اس کا میلٹ ڈاؤن تھا. اچھا اگر کہیں برائٹ لائٹ تھی تو اس کے اوپر کیا اثرات ہو رہے تھے، کہیں پہ بہت شور تھا تو اس شور کو وہ کیسے رسپونڈ کر رہا تھا. اس کے ساتھ ہی جیسے جیسے آپ کے پاس ان کے رسپانسز اور ریئیکشنز آنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ اب آپ نے یہاں سے ایک ٹول کٹ بنانی ہے بہت ساری اسٹریٹجیز کی کہ آپ نے کیسے اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف اس کی پوری فیملی کے ساتھ بہت سموتھ ہوتی جائے. پہلے آپ گھر کے اوپر کام کریں گے، گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے کام کریں گے، اور جیسے جیسے آپ خود بھی زیادہ امپاورڈ ہوتے جاتے ہیں آپ کا بچہ بھی امپاورڈ ہو جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت ہی رسپیکٹفل قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کی عزت کر رہا ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہو رہا ہے، اس کے بیہیویئرز جس طرح سے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس سے اوور آل جو ہے نا چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. اس میں ہم نے ایک اور چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس نیورو ٹپیکل بچے ہوتے ہیں وہ تو ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ بھی بتاتے ہیں، اپنے باتیں بھی ساری ہر طرح کی جو ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن جو بچے نیورو ڈائیورجنٹ ہوں گے یا ان کی کوئی اسپیشل نیڈ ہوگی تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے انگیج ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور کون سی ان کی پریفرڈ ایکٹیویٹیز ہیں، کن کاموں کو وہ کرنا پسند کرتے ہیں، کون سی ایریاز یا کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن میں وہ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کوئی نیا اسکل بھی سکھانا چاہتے ہیں تو وہاں سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کوئی ان کو نیا کانسیپٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو سمجھ آ جاتا ہے. جیسے دیکھیں ایک بچہ فرض کریں وہ ٹوائز کو پسند کرتا ہے، فرض کریں اس میں وہ ٹرین کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ اسے ریڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ٹرین کی سٹوریز جو ہے نا وہ سنا سکتے ہیں اور اسی سے کام کرا سکتے ہیں. اب اسے میتھس پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ میتھس میں بھی جو نمبرز کا کانسیپٹ دیں گے اس کو مے بی ٹرینز یا کارز یا اس کے ذریعے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں گے. اگر آپ کا بچہ کسی خاص ایون فوڈ آئٹم کو پسند کرتا ہے اسی کے ذریعے آپ اس کو بہت سارے کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کیریکٹر کو پسند کرتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ بہت سے رول پلیز کر کے بچے کے ساتھ سوشل سکلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا انٹرسٹ ایریا ہوتا ہے نا وہاں سے میں نے کوئی لرننگ مومنٹس جو ہیں وہ نکالنے ہیں. جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب صحابہ اکرام کو لے کے جاتے تھے تو موقع کی مناسبت سے ان سے بات کرتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نیورو ٹپیکل بچوں کو بھی موقع کی مناسبت کے ساتھ چیزیں سمجھاتے ہیں تو ہمارے جو نیورو ڈائیورجنٹ بچے ہیں، اسپیشل نیڈ بچے ہیں، ڈٹرمینیشن والے بچے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی پرسنالٹیز، ان کے انوائرمنٹ، ان کے ریئیکشنز اور رسپانسز کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے. اس میں کچھ باتوں کے بارے میں آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا، جیسے آپ نے ان پروڈکٹیو قسم کے کمپیریزنز نہیں کرنے. باقی والدین کیا کر رہے ہیں، باقی بچے جو ہیں وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، باقی بچوں کے لیے والدین نے کیا مائل سٹونز یا ٹائم لائن سیٹ کی ہوئی ہیں. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، ایون جو نیورو ٹپیکل بچے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ہم یہی کرائسس کریٹ کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم بچوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پہ اب ہماری کوئی اسپیشل نیڈ آ جائے گی تو ہم ایک تو ان کو ٹپیکل بچوں سے نہیں کمپیئر کر سکتے، دوسرا یہ کہ اگر ہم انہی کے ماحول میں رہتے ہوئے انہی جیسے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کا بھی آپس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچے کی ڈیولپمنٹل پیس کیا ہے نا، کون سا کام وہ کتنی جلدی سیکھتا ہے، کتنی ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے. ہم نے ان کو آپس میں جو ہے نا وہ سیٹل کرنا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بچے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ جتنی اچھی ایکسپیکٹیشن اور اپروپریٹ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی گروتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ نے لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو بھی آپ ٹائم لائن سیٹ کرتے ہیں، مثلاً آپ نے کوئی چیز سکھانے کی کوشش کی، بچے کو کسی چیز کے لیے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، کوئی اس کے کمیونیکیشن کا طریقہ سکھانا چاہا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم لائن پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیسی پروگرس شو کر رہا ہے. جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کا بچہ اسی پہ اچھی شو کرتا ہے پروگرس تو یو کیری آن، آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ کر تو رہا ہے لیکن اتنی سپیڈ سے نہیں کر رہا، اس ٹائم لائن کے اکارڈنگ نہیں کر رہا، تو پھر آپ نے اپنے مائل سٹونز کو جو بھی آپ طریقہ کار سیٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دینا ہوتا ہے. ہر بچے کا پاتھ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایسے حالات میں جو پروگرس ہوتی ہے کوئی ہمارے پاس کوئی کنونشنل اسکیل نہیں ہوتا جس سے ہم اسیس کر سکیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. جسٹ بیکاز آپ کا بچہ جو بھی آپ نے کوئی بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو یہاں تک ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بہت کوئی حالات اس کے خراب ہیں، یا یہ کہ ہمیں جو فوراً کام کرنا چاہیے وہ فوراً کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، فوراً کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ پرسنل ٹائم لائن بنانی ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے بچے کو اس کے چھوٹے چھوٹے جو بھی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، اس پہ خوش ہونا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے یہ کر لیا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی پکچرز دیکھ کے کہتے ہیں اگر جب تک یہ سب کچھ نہ کر لے مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اس کو یہ بھی نہیں آتا، اس کو یہ بھی نہیں آتا. ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا نیگیٹو ڈومین میں زیادہ چلا جاتا ہے، ہم نیگیٹو چیزیں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے کام کیا. اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ایسے بچوں میں مینیج کرنی ہوتی ہے سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کے سینسری ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے نا تو یہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ کوائٹ انوائرمنٹ ہے تو اس میں تو بہت آرام سے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شور شرابہ آتا ہے وہاں پہ یہ بہت اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے کام نہیں کیا جاتا، یہ خود اپسیٹ ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں، خود بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ سے بھی کئی دفعہ سنبھالے نہیں جاتے، کسی چیز سے ٹریگر ہو جاتے ہیں. تو گھر میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹریگرڈ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو سیٹل رکھے. اب آپ ان کے ٹریگرز کیسے پک کریں گے؟ وہی جو میں نے آپ کو جرنلنگ کا طریقہ بتایا نا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے، کن کن طریقوں سے اوور ویلم ہو جاتا ہے، کہاں کہاں پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بالکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. وہاں پہ آپ فوراً دیکھیں کہ انوائرمنٹ کیسی ہے، بہت لاؤڈ تو نہیں ہے، بہت شور شرابہ تو نہیں ہے، کیونکہ ایسی انوائرمنٹ بچوں کے لیے کئی دفعہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا، یا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ارد گرد کون سے افراد ہیں اور وہ افراد کیا ایکٹیویٹیز کریں. کچھ بچے تھوڑے لوگ ہونا تو اس میں آرام سے سیٹلڈ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک دم زیادہ کراؤڈ آ جائے یا کچھ لوگ اور طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہو تو اس سے گھبرا جاتے ہیں. اچھا، خاص طور پہ لائٹس، کچھ بچے بہت زیادہ شارپ لائٹ ہو تو اس میں گھبراتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں کسی خاص ٹیکسچر سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے مطلب انوائرمنٹ ٹھیک ہے، آپ سخت کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جس میں بچہ رہتا ہے وہی ہے، لیکن آپ نے اگر بچے کو کوئی لباس ایسا پہنایا ہوا ہے جو اسے چبھ رہا ہے، وہ بچہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کے ٹیکسچر سے وہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس ڈسکمفرٹ کی وجہ سے آپ کو ایک ارریگولر سا بیہیویئر جو ہے وہ دینا شروع کر دے گا. تو آپ لکھ رہے ہیں، آپ پیٹرنز دیکھتے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے جو ایکسپیرینسز سارے جمع کیے ہیں، اب آپ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی گروپ ہے یا کوئی آپ کے پاس ایکسپرٹ ہے، آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے. تو آپ کا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے سینسری فرینڈلی انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے پورے گھر کو بدل دیں، یا یہ کہ آپ کسی پبلک سپیس میں ہیں تو اس کو تبدیل کر دیں. نہیں کر سکتے نا، ہم سارے گھر کو بھی نہیں بدل سکتے، ہمیں گھر کے باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمیں اسی طرح سے کہیں ہم پبلک سپاٹ پہ جاتے ہیں اس کو بھی نہیں ہم تبدیل کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہم ایسی کر سکتے ہیں جس سے وہ بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے. جیسے گھر میں ہم دیکھیں کہ ہم کون سی لائٹس یوز کریں. اگر ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں بہت برائٹ لائٹس ہوں گی تو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا کارنر ہے جو کمپیریٹیولی کوائٹ ہو یا وہاں کی لائٹس بہتر ہوں تو ہم وہاں پہ بچے کو لے جائیں.
اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی جگہ ہمیں جانا ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں پاسبل نہیں اور بچے کے لیے بہت اپسیٹنگ ہو جائے گا، تو ہم کیا اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو جگہ کی سلیکشن کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ بچہ جو ہے کمفرٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے، یا اسی ایریا میں جہاں بہت شور شرابہ ہے کوئی کوائٹ کارنر ہے جہاں پہ ہم اس بچے کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نوائز کینسلنگ جو ہیڈ فون ہے وہ بچے کو پہنا دیتے ہیں اور آپ بچے کو پہنا کے لے جاتے ہیں، اب بچہ باقی چیزوں سے تو کوپ کر رہا ہے اور وہ شور کیونکہ اس کے اندر نہیں جا رہا تو وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اس جگہ پہ آرام سے اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر لیتا ہے، اور بچے کو آپ نے سمجھا دیا اپنے طریقے سے کہ جب بھی ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ شور ہوگا تو آپ نے یہ ہیڈ فون پہن لینے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایسے بچے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کسی سینسری ٹوائے سے بھی بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کام کر لیتے ہیں اگر کوئی اوور ویلمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو اس سچویشن سے ہٹانا ہے یا اس کو وہیں رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز دینی ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔